Video by Yusuf. کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے ایمان والو بے شک تمہاری ازواج میں، تمہاری بیویوں میں، یا بیویوں کے لیے شوہروں میں. زوج کا لفظ جو ہے نا اسپاؤس، یہ انگلش میں، یا زوج کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ مرد کے لیے خاتون اور خاتون کے لیے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، دونوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، کہ بے شک تمہارے لیے جو تمہارا جوڑا ہے اس میں، اور تمہاری اولاد یہ جو ہے یہ تمہاری دشمن ہے. کہا یہ عدو کا لفظ جو ہے دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ میں ایسا نہیں کر رہا کہ نکال کے کہیں سے لانا پڑے. وہ تمہارے دشمن، ان میں سے کچھ، سارے نہیں، بعض تمہارے دشمن ہیں. فَاحْذَرُوهُمْ، تو کہا کہ ان سے محتاط رہو، چوکنے رہو، الرٹ رہو. کس چیز کے دشمن ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت یہاں سے، اس سے پہلے کی جو چیزوں کا تعلق ہے وہ انسان کی انفرادی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ اس کا تعلق ہے. چاہے وہ مصیبت پہنچ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا اپنا معاملہ ہے کہ اس نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بندہ مومن کا طرز عمل یہاں واضح کیا گیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ یعنی توکل کرنا ہے تو ظاہر ہے خود اس کی ایک اپنی ذاتی کیفیت ہے جس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے. اور تیسری چیز ہے اطاعت بھی کرنی ہے تو خود ہی کرے گا نا. لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ایک اجتماعیت کا بھی حصہ ہے. یعنی دیکھیں نا، دنیا میں جو ہے ایک انسان جو ہے وہ اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک یونٹی ہے. پھر یہ کہ اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بیوی بچے ہیں. پھر یہ کہ اس سے آگے نکل کر آئیں تو پھر اس کی جو ہے وہ کوئی محلہ ہے، کوئی قوم ہے، کوئی قبیلہ ہے. اس سے آگے بڑھیں وہ کوئی ملک اور ریاست بنتی ہے. اس سے آگے بڑھیں انسانیت ہے. یہ ساری چیز ہے. اس سارے سرکل میں جو انسان کو فطری طور پر محبتوں میں سب سے زیادہ، ایک انسان کی محبت جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، بہرحال اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنے رہو. دشمن کیا ہے؟ دشمن یہ ہے کہ وہ آخرت جو ہے وہ تم سے غافل ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا کے دھندے تم ان کے لیے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اور اللہ کو راضی کرو یا نہ کرو اس کے پیچھے لگتے ہوئے، ان کے پیچھے لگتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر لیتے. تو چکنے رہو. یہ محبت تو رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ فطری تقاضا تھا، کیونکہ تمدن اور تہذیب اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. بھئی اگر آپ کے دل میں ان کی محبت ہی نہ ہو سب تو اتنا ککیڑ مول کون لے؟ خود سوچیں. یعنی ایک انسان جو ہے انفرادی زندگی گزارتا ہے تو فرض کریں لاکھ روپے تنخواہ کما رہا ہے وہ، مثال کے طور پر لاکھ روپے اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ اپنی ذات کے اوپر جو مرضی کرے. اب آگے بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، خرچے بھی ہے، مہنگائی بھی، کون ککیڑ مول لے؟ اللہ نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے محبت رکھی، اس کے بغیر یہ سسٹم چلتا نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ محبت جب حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دن رات ان کی خدمت کے لیے بس وہ محبت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اللہ کے حق کو وہ بھول جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو وہ بھول جاتا ہے. اس سے چوکنے رہو. یہ نہ ہو اپنے بیوی کی جو ہے وہ آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے تم نے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا ہو، وہاں اللہ ہی کے حکموں کو جو ہے تم نے پس پش ڈال دیا ہو، یا اولاد کی فلاح کے لیے تم نے جو ہے وہ مطلب ہر طرح کے حرام میں منہ مار دیا ہو. کیا کریں جی، وہ گھر کے اندر یہ مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ تھا، یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی الرٹ رہو. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں تم نے اکیلے اللہ کو فیس کرنا ہے. بھائی قبر میں آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ تو نہیں اتریں گے نا، اکیلے آپ نے اللہ کا سامنا کرنا. اس کو ذہن میں رکھو، اس کو ذہن میں رکھو، اس پر کمپرومائز نہ کرو، اس کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھو، ہر حال میں سامنے رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی نادان ہے، احمق ہے وہ شخص کہ جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا. اب یہ دوسرے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو بیوی بچے ہی ہیں بھائی. باقی کس کی دنیا؟ آج تو ویسے ہی آپ دیکھ لیں دوسرے کی دنیا ہم کیا بنائیں گے. اپنے بیوی بچوں، انہی کی آسائشیں، انہی کے پیچھے اگر ہم بھولتے ہیں تو کس کو بھولتے ہیں؟ اللہ کی ذات ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.